کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے 50% لوگ وتر کی نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز ہوتے ہی نہیں۔ کسی کو یہ الجھن ہے کہ دعائے قنوت کب پڑھنی ہے، تو کوئی یہ نہیں جانتا کہ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کیا کریں۔ کیا تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد یا سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ ملانا ضروری ہے؟ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم نیت سے لے کر، توجہ کیجیے گا، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک وتر کی نماز کا بالکل صحیح اور آسان طریقہ سیکھیں گے تاکہ آپ کی نماز میں کوئی غلطی نہ رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کی پوری عبادت کو ضائع کر سکتی ہے۔ چلیے نیت سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی عبادت کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل شروع کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں بہت سے لوگ اس الجھن میں رہتے ہیں کہ اگر زبان سے عربی یا اردو میں الفاظ نہ بولے جائیں تو کیا نیت نہیں ہوتی، کیا نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری حدیث کو سمجھنا ہوگا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب نیت کا آسان اور اصل مطلب کیا ہے؟ نیت دراصل آپ کے دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، آپ کے دل میں یہ پورا خیال اور ارادہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت عشاء کے بعد وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بس آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے لیے زبان سے بڑے بڑے الفاظ بولنا بالکل ضروری نہیں۔ اگر آپ چپ چاپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو آپ کی نماز بالکل صحیح اور پوری شروع ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ان بھائیوں اور بہنوں کی تسلی کر دیتے ہیں۔ تسلی کے لیے یہ بات کریں گے کہ جو زبان سے الفاظ بولنا پسند کرتے ہیں یا جنہیں دل کے ارادے سے تسلی نہیں ہوتی، اگر آپ زبان سے نیت کے الفاظ دہرانا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ آسان زبان میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف یا کعبہ شریف کی طرف۔ آپ چاہے دل سے ارادہ کریں یا زبان سے یہ الفاظ بولیں، دونوں ہی طریقے بالکل ٹھیک ہیں۔ اصل چیز ہے کہ آپ کا اخلاص اور اللہ کی طرف دھیان۔ تو اب جب ہماری نیت پوری ہو چکی ہے تو اگلا قدم آتا ہے تکبیر تحریمہ کا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کا اور نماز کو عملی طور پر شروع کرنے کا۔ چلیے اب جائے نماز پر چلتے ہیں اور پہلی رکعت کا صحیح طریقہ سیکھتے ہیں۔ نیت کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پہلی رکعت بالکل عام نماز کی طرح ہے۔ آپ پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پوری کریں گے۔ اس کے بعد کوئی بھی ایک سورت ملا لیں۔ ایک سورت ملانا ضروری ہے، پھر آرام سے رکوع اور 2 سجدے پورے کر کے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں توجہ کیجیے گا، دوسری رکعت میں وہی طریقہ ہے، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور پھر کوئی دوسری سورہ ملا لیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ اس بیٹھک میں آپ نے صرف اور صرف اتحیات پڑھنی ہے، عبدہ و رسولہ تک۔ کچھ لوگ بھول کر یا عادت کی وجہ سے درود ابراہیم اور دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں پر غلطی سے درود شریف شروع کر دیا ہے، یعنی درود پاک پڑھ لیا ہے، تو آپ پر سجدہ سہو یعنی نماز کی غلطی کا سجدہ لازم ہو جائے گا۔ اگر نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے اتحیات ختم کرتے ہی بنا وقت ضائع کیے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب شروع ہوتی ہے وہ تیسری رکعت جو اکثر لوگوں کی نماز کو لے ڈوبتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو 50% لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وتر کی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورہ ملانا بہت ضروری ہے۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض نماز کی طرح تیسری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ غلطی آپ کو بہت باری پڑے گی۔ اگر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ نہ ملائی تو نماز بالکل نہیں ہوگی بلکہ ضائع ہو جائے گی۔ چلیے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے ساتھ ہی کوئی بھی دوسری سورت جیسے سورہ اخلاص ملا لیں۔ اب رکوع میں نہیں جانا۔ یہیں پر سب سے بڑا امتحان ہے۔ سورہ ختم کرنے کے بعد یعنی سورت کو ختم کرتے ہی آپ نے کھڑے کھڑے دوبارہ کہنا ہے اللہ اکبر، اور اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر واپس ناف پر نیچے باندھ لینے ہیں۔ اس تکبیر کو تکبیر قنوت کہتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد اب آپ نے پڑھنی ہے دعائے قنوت۔ اب آتے ہیں اس سب سے بڑے مسئلے پر جس کے ڈر سے بہت سے لوگ وتر کی نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، یا ان کا دل ڈرتا ہے کہ اگر ہمیں دعائے قنوت یاد نہ ہو یا ہم بھول جائیں تو کیا ہماری نماز ٹوٹ جائے گی؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو جب تک آپ اسے یاد کر رہے ہیں آپ اس کی جگہ ایک بہت ہی آسان اور چھوٹی سی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 مرتبہ کہنا ہے اللہم مغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، یعنی مجھے معاف کر دے۔ جب آپ اللہم مغفر لی پڑھتے ہیں یا اللہ سے توبہ کرتے ہیں، یا پھر آپ یہ مشہور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بتائیے اس سے آسان اور کیا ہوگا؟ صرف 3 مرتبہ اللہم اغفر لی کہنے سے بھی آپ کا وتر پورا ہو جائے گا۔ آپ کی نماز بالکل صحیح اور قبول ہوگی۔ کوئی ڈر، کوئی فکر، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ عام نماز کی طرح رکوع میں جائیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے اور آخری بیٹھک میں بیٹھ کر توجہ کے ساتھ اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پورا پڑھیں گے اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ تھا وتر کی نماز کا بالکل آسان اور صحیح طریقہ۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ دین کی باتیں سیکھنے کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ ایک چھوٹی سی لاپرواہی، ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی ساری زندگی کے سارے اعمال اور محنت کو ضائع کر سکتی ہے۔ اگر نماز ہی قبول نہ ہوئی تو باقی نیکیاں کس کام آئیں گی؟ اس لیے ابھی وقت ہے اپنی تمام کی تمام غلطیوں کو سدھار لیجئے اور صحیح طریقے سے عبادت شروع کریں، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ اگر آج اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ پچھلی زندگی میں آپ سے بھی وتر چھوٹ چکے ہیں یا آپ سے بھی وتر میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو بالکل مایوس مت ہوں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آپ ابھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور لکھیں تاکہ ہم سب مل کر اپنے پچھلے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگ سکیں، اللہ کے حضور پیش ہو سکیں۔ کیا پتہ کس کا لکھا ہوا استغفر اللہ قبول ہو جائے اور ہم سب کی معافی ہو جائے۔ اب ایک آخری بات، اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیے گا۔ یہ دین کا علم ہے، اسے آگے پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ توجہ کیجئے، اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی نماز کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور جب تک وہ صحیح نماز پڑھتا رہے گا، جب تک وہ وتر کی اس غلطی سے بچا رہے گا، اس کا ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی اور آپ آگے بھی ایسی دین کی معلوماتی والی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آگے بھی ہم دین کی باتیں مل کر سیکھتے رہیں اور آپ تک ایسی نئی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے وتر کی یہ غلطی سدھارنے کا موقع دنیا میں عطا فرمایا۔